بسم اللہ الرحمن ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ارادہ تھا کہ ہم انشاءاللہ ہیومنزم یعنی انسان پرستی کے حوالے سے مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے، لیکن آج کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس کا میں نے لیکچر کی کانٹ چھانٹ نہیں کی، تو اس لیے اس کو میں آج نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تو اس کے بجائے پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم مختلف جو ازمز ہیں، ازم کا مطلب ہوتا ہے کوئی نظریہ، کوئی رجحان وغیرہ، تو مختلف ازمز کو ہم مختلف محرکات کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ازم کس محرک اور کس سبب سے وہ وجود پذیر ہوا ہے۔ تو اس کا آج ہم ایک جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ پھر ہمارے لیے آگے بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ اچھا، مشہور جو ازمز ہیں علم میں، جیسے ماڈرنزم ہے جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، نیشنلزم ہے، فیمنزم ہے، ایتھیزم ہے، اسی طرح سے ہیومنزم ہے، اور ایک وجودیت پسندی ہے، اور ڈاروینزم ہے، اسی طرح سے پوزیٹیوزم اور مارکسزم، پوسٹ ماڈرنزم، یہ کچھ 10-15 مشہور ازمز بنتے ہیں جو مغربی معاشرے میں، مغربی تہذیب میں متعارف ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو جب میں نے جدیدیت کے حوالے سے آپ لوگوں سے گفتگو کی تھی، تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جدیدیت کسی ایک تحریک کا نام نہیں ہے۔ جب ہم جدیدیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ماڈرنزم کا، تو وہ کسی ایک تحریک کا نام نہیں ہے، بلکہ جدیدیت، ہاں یہ بات ہے کہ جدیدیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس پر مختلف محققین نے مختلف آراء دی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ جو مارٹن لوتھر کی تحریک ہے، یہیں سے جدیدیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اسی کو جدیدیت کہا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، جو اس تحریک کے بعد جو مغرب میں مذہبی جنگیں ہوئی تھی 1618 سے 1648 تک، اور ان کے بعد جو جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا، ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، تو اس سے جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی 17ویں صدی کے سائنسی رجحانات کو قرار دیتے ہیں جدیدیت کا کی بنیاد۔ مطلب یہ کہ نیا دور، جدیدیت سے مراد نیا دور، اس کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ تو اس کے حوالے سے مختلف میں نے آپ کو محرکات بتائے تھے، جس میں مغرب کا یہ جو نشہ ثانیہ، اس کو بلکہ یوں کہیں کہ جو تحریک اصلاح مذہب، جو مارٹن لوتھر کی تحریک تھی، کچھ نے تو اس کو قرار دیا، کچھ نے کس کو قرار دیا، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ جدیدیت کسی ایک تحریک کا نام نہیں، بلکہ جدیدیت گزشتہ 5-6 صدیوں میں مغربی معاشرے میں رونما ہونے والے مختلف سائنسی، مذہبی، صنعتی، معاشی اور معاشرتی محرکات کے مجموعے کو جدیدیت کہا جاتا ہے۔ مطلب مارٹن لوتھر کی تحریک ہے، یا انقلاب فرانس ہے، یا پھر ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہے، یا پھر جو ہے وہ 17ویں صدی کے سائنسی رجحانات ہیں، یا پھر سیگمنڈ فرائڈ کی جو کتاب اس نے جو اخلاقیات پر لکھی تھی وہ ہے، یا جو بھی ہیں، ان سب کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے؟ جدیدیت کہیں گے۔ اسی طرح سے پھر مغرب میں جو صنعتی انقلابات آتے رہے ہیں، یا پھر جو
مختلف جو معاشی حوالے سے جو مختلف محرکات مغرب میں رونما ہوئے ہیں، تو ان سب کے مجموعے کو، چاہے وہ سیاسی ہوں یا وہ معاشی ہوں یا وہ کسی بھی حوالے سے ہوں یا وہ نظریاتی حوالے سے ہوں، ان کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے؟ جدیدیت کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نماز پڑھنے کا نام ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام روزہ رکھنے کا نام ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ شادی کرنے کا نام ہے، بلکہ مختلف شعبہ زندگی کے مجموعے کا نام اسلام ہوگا، جس میں معاشی نظام بھی آئے گا، سیاسی نظام بھی آئے گا، قانونی نظام بھی آئے گا، معاشرتی نظام بھی آئیں گے، مختلف چیزیں ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، سب چیزیں آ جائیں گی۔ تو اسی طرح سے جدیدیت ہم کسی ایک تحریک کو نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بات اس لیے کہی کہ بہت سارے ہمارے ہاں جب جدیدیت کی بات ہوتی ہے تو لوگ انقلاب فرانس کو جدیدیت سمجھتے ہیں، کہ بس انقلاب فرانس جو ہے وہ جدیدیت ہے، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ مغرب کا جدید دور شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ انقلاب فرانس بہت بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے اب ہم اسی تناظر میں دیکھیں گے ایسے کون سے مختلف محرکات مغرب میں رونما ہوئے ہیں کہ جن کے نتیجے میں مختلف ازمز نے جنم لیا ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے کوئی رجحان، کوئی فکر، کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا وہ معاشی اعتبار سے ہو یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اجتماعی معاشرتی اعتبار سے ہو یا وہ نظریاتی اعتبار سے ہو، کوئی خاص فلسفیانہ نقطہ نگاہ ہو، کوئی خاص جو ہے وہ رجحان، جو کوئی خاص جو فکر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازم کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہم مغربی فلسفے میں، مغربی تہذیب میں اور مغربی افکار میں مختلف جو ہم ازم دیکھتے ہیں، تو ان کے پیچھے مختلف اسباب و محرکات کیا تھے، ان کے تناظر میں ان کو دیکھیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے تحریک اصلاح مذہب اور مغرب کا نشہ ثانیہ۔ ان دونوں کا تقریباً زمانہ ایک ہے۔ یوں کہہ لیں کہ 14ویں، 15ویں اور 16ویں، یہ 2-3 صدیاں اس میں مغرب کا نشہ ثانیہ ہوا۔ نشہ ثانیہ کس طرح سے ہوا؟ مغرب میں یہ جو درمیان کا، جس کو قرون وسطیٰ ہم کہتے ہیں، جو درمیانی جو زمانہ تھا، 10ویں، 11ویں، 12ویں ہجری وغیرہ، سوری صدی، 10ویں، 11ویں، 12ویں صدی وغیرہ، بلکہ 13ویں ساتھ لگا لیں۔ اس زمانے میں مغرب کے پاس کوئی خاص نہ تو علم تھا، کوئی خاص نہ تو فن تھا، نہ کوئی فکر تھی۔ بس ایک خود ان کے مفکرین اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تاریک دور میں تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اندلس کے بڑے بڑے مفکرین کو دیکھا، اندلس کے فلاسفہ کو دیکھا، جیسے ابن رشد تھے، ابن باجہ تھے، یا جو بھی تھے بڑے بڑے، یا وہاں کے جو مفسرین کو دیکھا جیسے امام قرطبی تھے یا دوسرے، وہاں کے جو بڑے بڑے معیشت دانوں کو دیکھا، وہاں کے بڑے بڑے یہ جو اندلس اور پھر اس کے اسی طرح سے پھر بغداد وغیرہ کے جیسے ہمارے بڑے بڑے شخصیات گزری ہیں، الفارابی ہے یا عمر خیام ہے یا جو موسیٰ الخوارزمی ہیں یا جو بھی ہیں، اس طرح کے لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پڑھا تو انہوں نے ان کے مفکرین کو یہ شعور، ان کے مفکرین کے دل و دماغ میں شعور پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے اس تاریک دور سے نکلنا چاہیے اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس تاریک دور سے نکلنے کے لیے انہوں نے ہمارا سب سے زیادہ جو استفادہ کیا تو ہمارے اندلس کے علمی خزانے سے کیا ہے، اندلس کی شخصیات سے اور اندلس کے علمی خزانوں سے سب سے زیادہ انہوں نے استفادہ وہاں سے کیا۔ اس استفادے کے بعد جب ان کے جدید رجحانات ان کے معاشرے میں پیدا ہونے لگے، خاص طور پر چونکہ ایک کلیسائی نظام تھا،
کلیسا کو ایک محکمے کی حیثیت حاصل ہوتی تھی مختلف نظام ہائے زندگی میں. مطلب سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک سیاست کا گڑھ ہے، معاشی اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک اس کو اتھارٹی حاصل ہے، قانونی اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک اسمبلی ہے. یعنی ہر لحاظ سے اس کو ایک محکمے کا اور ایک آفس کی حیثیت حاصل تھی کلیسا کو. اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں، جب ہم کلیسا کا لفظ بولتے ہیں نا، اس سے مراد صرف وہ گرجا گھر نہیں ہوتا. کلیسا سے مراد گرجا گھر اور گرجا گھر سے متعلق جو شخصیات اور جو پورا نظام ہوتا ہے اس کو اصل میں کلیسا کہا جاتا ہے. یعنی یہ پوری چیز کو کلیسا کہا جاتا ہے. گرجا گھر، اس سے متعلقہ شخصیات اور وہ پورا جو ان کا نظام ہوتا ہے اس کو کلیسا کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم مدرسہ کہیں گے تو مدرسہ اگرچہ ایک عمارت پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن مدرسے سے مراد صرف مدرسہ نہیں ہوتا بلکہ مدرسے کا پورا نظام اور اس کی تعلیم وغیرہ، اس کی شخصیات، یہ سارا کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. تو کلیسا کا بھی یہی حساب ہے. ورنہ عام وہ جو ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو صرف اس کو گرجا کہتے ہیں، چرچ یا گرجا وغیرہ. تو چونکہ چرچ کا ایک زمانہ تھا، کلیسا کا ایک دور تھا، تو اب جب ان میں جدید رجحانات آنے لگے تو ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے سامنے یہ کلیسائی نظام تھا. تو ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ کسی طرح اس سے بغاوت کی جائے. اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے اسلامی ممالک میں جس طرح سے لوگوں میں جدید رجحانات پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ مسجد، مولوی صاحب، مدرسہ وغیرہ، اور اس پر تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں. یہی حساب ان کا بھی. تو یہ جو پوری ایک فکر بدل رہی ہے نا، اس کو مغرب کا نشہ ثانیہ کہا جاتا ہے. مغرب کا نشہ ثانیہ بھی کوئی ایک تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ جو پورا ایک جو تبدیلی آ رہی ہے کہ ہم تاریخ دور میں ہیں، اس دور سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. اور نکلنے کے لیے جو یہ اندلس وغیرہ سے اور مختلف علمی مراکز سے جو استفادہ کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو آگے اپنی آگے جو فکری بنیادیں جو استوار کر رہے ہیں، تو اس پورے سیٹ اپ کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ مغرب کا نشہ ثانیہ کہیں گے. اسی نشہ ثانیہ پر جو ایک جس نے جلتی پر آگ کا کام کیا، کیا کہتے ہیں، جلتی پر ہوا کا کام یا تیل کا کام یا آگ کا کام، جس کا بھی کیا بس وہی کیا. تو وہ کس نے کیا؟ وہ تحریک اصلاح مذہب نے کیا. کہ پہلے ہی لوگوں میں بہت زیادہ یہ رجحانات پیدا ہو گئے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کس طرح سے مذہب کے خلاف باتیں شروع ہو گئی تھیں. لیکن جس نے عملی اقدامات کیے اور اس کے اقدامات کو ریاستی درجہ ملا، ریاستی حیثیت ملی، وہ مارٹن لوتھر کنگ تھا. تو لہذا یہ جو زمانہ ہے مغرب میں، 14ویں صدی، 14ویں اتنی زیادہ نہیں آتی، اصل 15ویں ہے، 15ویں اور 16ویں. تو یہ جو زمانہ ہے 14ویں، 15ویں، 16ویں صدی کا، اس زمانے میں جو مغرب کے اندر تبدیلی رونما ہوئی ہے اور جو ایک فکری طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اور اس کا جو حتمی نتیجہ تحریک اصلاح مذہب کی شکل میں سامنے آیا ہے، تو یہ کیا تھا؟ یہ مغرب کا نشہ ثانیہ اور اس کا نتیجہ یعنی تحریک اصلاح مذہب. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی مغرب کی کہ جس کے نتیجے میں بہت سارے ازمز وجود میں آئے. اب وہ ازمز کون سے ہیں؟ ایک ازم ہیومنزم، انسان پرستی، یہ وجود میں آیا کہ جب لوگوں نے مطلب عقلی بنیادوں پر سوچنا شروع کیا، تو اب ان کے سامنے یہ بات تھی کہ ہم پھر جب سارا کچھ عقل کو مان لیا گیا تو ہم پھر ایک مذہب کو یا مذہب کے قانون کو کیوں فالو کریں؟ اور پھر جب انسان خود سوچ سکتا ہے، خود سارا کچھ کر سکتا ہے، تو وہ پھر کسی ایک مذہب یا کسی ایک ذات کا پابند کیوں ہو؟ اس کو آزاد ہونا چاہیے. پھر کچھ عرصہ گزرتے گزرتے عقل کو ہی اتھارٹی مان لیا گیا، بعد میں تجربے کو بھی ساتھ ملا لیا گیا،
اور انسان کو جو ہے وہ حقیقت اعلیٰ قرار دیا. یعنی یہ رفتہ 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 جو دنیا میں ایک بہت بڑی فکری تبدیلی آئی، وہ کیا تھی؟ انسان پرستی تھی. کہ انسان کو کیا مان لیا گیا؟ حقیقت اعلیٰ مان لیا گیا، اتھارٹی مان لیا گیا. یہ اس تبدیلی کے نتیجے میں. دوسری تبدیلی تھی سیکولرزم. سیکولرزم مطلب ریاست اور مذہبی قانون کے دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے، بلکہ یوں کہ ریاست اور ریاستی قانون مذہب سے الگ ہونی چاہیے. مذہب کا ریاست کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. خاص کر انہوں نے چونکہ کلیسا سے علیحدگی اختیار کی تھی، تو ریاست اور ریاستی قانون کو کلیسائی نظام سے بالکل الگ ہونا چاہیے. کلیسا اور مذہبی مداخلت اس میں بالکل قابل قبول نہیں ہوتی. تو یہ بھی اسی جدید رجحانات اور پھر اس طرح سے یہ تحریک اسلامی مذہب کے نتیجے میں دوسرا جو ایک بڑا فکری رجحان پیدا ہوا وہ یہ تھا. پھر تیسرا تھا لبرلزم. لبرلزم مطلب انفرادیت پسندی. جب انسان نے یہ دیکھا کہ انسان ہی سب کچھ سوچ سکتا ہے، انسان اپنی عقل کی بنیاد پر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو کسی خدا کا، کسی مذہب کا، کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہیے. اور مزید پھر مارٹن لوتھر کی تحریک نے یہ ثابت بھی کر دکھایا، بلکہ یوں کہ یہ عملی طور پر کر دکھایا کہ انسان کو ذاتی طور پر اگر وہ مذہب سے لگاؤ رکھتا ہے تو ذاتی طور پر اس سے استفادہ کرے، اور جو ذاتی طور پر استفادہ کرتے کرتے جہاں پر اپنی منمانی کے مطابق جو چیز آئی اس کو لے لیا، جو من کے خلاف نظر آئی اس کو چھوڑ دیا، کرتے 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 وہ بالکل کیا ہو گیا، ہر فرد کیا ہو گیا، آزاد ہو گیا. تو انفرادی آزادی کو کیا کہتے ہیں؟ لبرلزم. کہ کلیسا کی ثالثی یا پھر مذہب کا جو قانون، مذہب کا جو رجحان ہے وہ ہر فرد کی زندگی سے اٹھ گیا. تو یہ لبرلزم بھی اس نشہ ثانی اور تحریک اسلام مذہب کے نتیجے میں آنے والا ایک بہت بڑا فکری رجحان تھا. پھر ایک ہے نیشنلزم. نیشنلزم کیا تھا؟ قوم پرستی. خاص طور پر اس کلیسائی نظام سے بغاوت کے نتیجے میں، جس طرح سے مارٹن لوتھر نے تحریک اسلامی مذہب شروع کی، اور بعد میں پھر اس تحریک کے نتیجے میں جس طرح سے مختلف ریاستوں نے اپنے آپ کو کلیسائی نظام سے الگ کیا، علیحدہ کیا، اس وقت ایک اور چیز سامنے آئی کہ قوم پرستی، قومی سطح پر کوئی نظام بنایا جائے. یعنی اپنی شناخت کو، اپنے رسم و رواج کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو پروان چڑھانے کے لیے نہ تو کوئی مذہب دیکھا جائے گا، نہ کوئی ریاست دیکھی جائے گی، نہ کچھ بھی کیا جائے گا. بس اپنی قومی بنیادوں پر کیا جائے، ریاستیں بنائی جائیں. اور یہ ایک رجحان پیدا ہوا اس نشہ ثانیہ اور تحریک اسلامی مذہب کے نتیجے میں. تو اس کو کہتے ہیں نیشنلزم، یعنی قوم پرستی. پھر یہ چار ہو گئے. پانچواں ایتھیزم، یعنی دہریت. جب انسان نے یہ دیکھا کہ انسان ہر چیز میں آزاد ہے، وہ اپنی عقلی بنیادوں پر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب کچھ کر سکتا ہے اپنی عقلی بنیادوں پر، اور وہ کسی مذہب یا کسی قانون کا پابند نہیں. تو لہٰذا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک جو ہم مذہبی رجحانات میں جو ہم جکڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ سب کچھ افسانہ تھا، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے تھے. حقیقت میں تو انسان جو ہے وہ آزاد ہے بالکل، وہ کسی خدا کا پیدا کردہ ہے ہی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایتھیزم میں دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک ہے ایتھیزم اور ایک ہے ڈیزم. ڈی آگے ISM، ڈیزم. ڈیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، خدا نے اس کائنات کو بنایا ہوگا، انسانوں کو بھی پیدا کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اس کا کام تھا صرف بنانا بس.
اب اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب خدا آزاد ہے اور معاشرہ خدا سے آزاد ہے، خدا معاشرے سے آزاد ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیزم۔ ایک تو یہ فکر پیدا ہوئی، اور بہت سارے فلاسفہ جو تھے جو خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اس رجحان میں پڑے ہوئے تھے، ڈیزم والے رجحان میں۔ اور پھر بہت سارے ایسے جن پر، خاص کر جن کی عقلوں پر سائنس نے آ کر کیل ٹھوک دی، تو ان لوگوں نے تو یہی سوچا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی جو ہے وہ پیغمبروں کا سسٹم، یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے الہادی سوچ کو پروان چڑھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایتھیزم اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ تو یہ جدید جو دور شروع ہو رہا ہے، یعنی مغرب کا نشہ ثانیہ اور تحریک اصلاح مذہب، اس کے نتیجے میں کتنے ازمز وجود میں آئے، بڑے مشہور ازمز، ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن مشہور کی بات کر رہا ہوں۔ ہیومنزم 1، سیکولرزم 2، لبرلزم 3، نیشنلزم 4، ایتھیزم 5۔ اور ایتھیزم کی دو صورتیں، ایک ایتھیزم اور ایک ڈیزم۔ ڈیزم بھی کوئی ایتھیزم سے کم نہیں ہے، وہ اس کو اسی کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے ساتھ دوسری ایک دوسرا جو بہت بڑا محرک ہے، اور دوسری جو ایک بہت بڑی تبدیلی مغرب میں پیدا ہونے کا جو اسباب ہیں، وہ ایک فکری اور علمیاتی محرکات، فکری اور علمی طور پر کچھ ایسے محرکات سامنے آئے۔ وہ کیا تھے؟ اقلیت پرستی اور تجربیت پسندی، جس سے ہم کہتے ہیں جدید فلسفے کا جس سے آغاز ہوتا ہے، جدید مغربی فلسفے کا۔ اقلیت پرستی جس کا کہ بانی مبانی ڈیکارٹ تھے، اور تجربیت پسندی جس کے بانی مبانی جو وہ جان لاک تھے، اور لیکن سب سے زیادہ اس میں جو مشہور ہوئے ہیں وہ ڈیوڈ ہیوم ہوئے۔ اس کی تمام تر تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں مغربی، جدید مغربی فلسفے میں۔ یہ اصل میں ایسا تھا کہ جب انسان نے یہ دیکھا کہ وہ مذہب سے الگ ہو چکا ہے، تو اب اسے سچ تک تو پہنچنا چاہیے نا۔ پہلے تو سچائی تک پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ کیا تھا؟ مذہب اور وحی۔ تو اب چونکہ وحی اور مذہب سے ہر کسی کا اعتماد اٹھ گیا ہے، تو اب سچائی تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ ہم اختیار کریں، کیا راستہ اختیار کریں؟ تو پہلے جو راستہ سامنے آیا تو وہ کیا تھا؟ عقلیت پرستی کا، کہ عقل کو ہی سچائی تک پہنچنے کا واحد اور اکیلا راستہ تصور کیا جائے، کہ ہر چیز کی معرفت اور ہر چیز کی سچائی تک پہنچنے کا واحد ذریعہ عقل ہے۔ کچھ عرصے تک تو اس نے راج کیا، لیکن بعد میں آ کر اس پر پھر رد کیا کس نے؟ تجربیت پسندی نے، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف عقل ہی نہیں بلکہ اصل چیز تجربہ ہے، کہ تجربہ ہر چیز کی سچائی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور تجربے کی بنیاد پر ہی ہم سارا کچھ علم حاصل کریں۔ تو یعنی وہ سچائی تک پہنچنے کا جو ایک سوال تھا، اس کو انہوں نے اس تناظر میں حل کیا۔ تو یہ دو یہ بھی دو، ان کو بھی آپ ازمز میں لا سکتے ہیں، اقلیت پرستی کو اور تجربیت پسندی کو، ریشنلزم وغیرہ۔ لیکن یہ یوں کہیں کہ یہ پیچھے آپ دیکھیں، جو یہ تحریک اصلاح مذہب ہے اور اسی طرح سے جو مغرب کا نشہ ثانیہ ہے، اس کا نتیجہ بھی بن رہے ہیں ایک لحاظ سے، لیکن دوسرے لحاظ سے یہ خود ایک پوری تحریک بن رہی ہے۔ تحریک کہیں یا ایک بہت بڑی تبدیلی بن رہے ہیں، خود ایک نئی چیزوں کی تبدیلی کے لیے یہ بنیاد بن رہے ہیں۔ تو لہذا دو ازمز یہ بھی مشہور ہوئے، لیکن یہ کس کا قسم کے ہیں؟ محض علمی قسم کے ہیں اور فکری قسم کے ہیں۔ پھر اس کے بعد سائنسی انقلاب اور روشن خیالی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ یہ تیسرا بڑا ایک محرک ہے جو مغرب میں، جس کی وجہ سے مختلف ازم وجود پذیر ہوا ہے۔ پہلا تو یہ ہوا نا، مغرب کا نشہ ثانیہ، اور ساتھ کیا؟ تحریک اصلاح مذہب۔
اور دوسرا کیا ہے؟ فکری اور علمیاتی تبدیلی، جس نے ریشنلزم یعنی عقلیت پرستی اور تجربیت پسندی کو رواج دیا۔ اور اب تیسری چیز ہے سائنسی انقلاب اور روشن خیالی۔ نیوٹن ہے، اسی طرح سے ڈیکارٹ ہے، گلیلیو ہے، اور بہت سارے اس طرح کے فلاسفہ ہیں۔ ان لوگوں نے یعنی سائنسی تجربات کی بنیاد رکھی اور بہت ساری نئی چیزیں دریافت ہوئی، بہت سارے نئے رجحانات نے جنم لیا، اور بہت ساری چیزیں وجود پذیر ہوئی۔ اس سائنسی اور روشن خیالی انقلاب کے نتیجے میں جو ازمز مغربی معاشرے میں سامنے آئے ہیں، وہ ایک ہے ڈاروینزم۔ کہ ڈاروینزم جس نے نظریہ ارتقاء کی دریافت کی، کہ 1859 میں تقریباً اس نے اپنے اس نظریہ کو حتمی شکل دی تھی۔ 1859 میں کہ اس نے انسان کی تخلیق کی جو انسان کا جو کی تخلیق ہے، اس کا جو مذہبی تصور تھا، اس کے بجائے اس نے کیا ایک مادی تصور دیا کہ یہ اس طرح سے کس طرح سے وجود میں آیا، اور اس کے بعد کس طرح سے اس کی کا ارتقاء ہوا ہے۔ ایک تو یہ ڈاروینزم وجود میں آیا، اور دوسرا ہے پوزیٹیوازم۔ پوزیٹیوازم کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ ہمیں تجربہ اور جو کچھ ہمیں سائنس بتاتا ہے بس حق وہی ہے، اس سے مزید آگے آپ بڑھ جائیں جس کو ہم مابعد الطبعیات کہتے ہیں، تو وہ سب کچھ فضول ہے، وہ تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس کو ہم انگلش میں میٹا فزکس کہتے ہیں یا عربی میں مابعد الطبعیات کہتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ فضول ہے، بلکہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی حصی تجربات ہیں، سائنسی حقائق ہیں، یہی سارا کچھ ہے جو کچھ ثابت ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ثابت نہیں ہوتا، آگے مابعد طبیعیات جس کو ہم کہتے ہیں، میٹا فزکس کہتے ہیں، اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ تو یہ دو مشہور اور بڑے ازم اس سائنسی رجحانات اور روشن خیالی کی وجہ سے مغربی معاشرے میں وجود پذیر ہوئے۔ پھر ایک پیچھے بیان کرنا تھا، وہ رہ گیا، معاہدہ ویسٹ فیلیا۔ بلکہ یہ معاہدہ ویسٹ فیلیا یہ تو اسی کے تحت آ جاتا ہے، تحریک اصلاح مذہب کے تحت۔ اور یہ جو تحریک اصلاح مذہب کے تحت جن پر ہم نے بات کی تھی، کون کون سے تھے؟ ہیومنزم، سیکولرزم اور لبرلزم، نیشنلزم، ایتھیزم۔ ان میں سے جو سیکولرزم اور لبرلزم ہے، یعنی ریاست اور مذہب کو جدا جدا کر دینا اور فرد کی آزادی کا تصور دینا، یہ دو خاص طور پر اس معاہدہ ویسٹ فیلیا کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئے۔ خاص طور پر اس معاہدے کے بعد ہر انسان کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ چوتھا بڑا جو ایک محرک ہے وہ ہے صنعتی انقلاب۔ صنعتی انقلاب کیا ہے؟ صنعتی انقلاب اور سرمایہ دارانہ نظام، اس کے نتیجے میں ایک کیپٹلزم وجود میں آیا ہے۔ صنعتی نظام یہ تھا، مغرب میں فیکٹریوں کا قیام ہوا۔ فیکٹریوں کے قیام کی وجہ سے جو لوگ فیکٹریوں کے مالک تھے، انہوں نے معاشی استحصال کر لیا، یعنی معیشت پر کنٹرول کر لیا، اور جو مزدور طبقہ تھا ان کو اپنا مجبور بنا لیا۔ مزدور طبقے کے بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے نتیجہ جو نکلا وہ کس چیز کا؟ ایک کیپیٹلزم اس کا نتیجہ بنتا ہے۔ تو یہی کیپیٹلزم ہے کہ سرمایہ جو ہے وہ سارے کا سارا ان لوگوں کے پاس آ گیا جو جن کے پاس کنٹرول ہے، یعنی آزادانہ طور پر اتنا کمانا، اتنا کمانا، اتنا کمانا کہ کسی کو نقصان ہوتا ہے تو ہو۔ کیپیٹلزم جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں،
اس کو دو لفظوں میں اگر آپ سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے کما لے، یہ کیپٹلزم ہے۔ کوئی اس کے سامنے نہ تو مذہبی رکاوٹ ہو، نہ معاشرتی رکاوٹ ہو، نہ قانونی رکاوٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے کما لے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، غریب بیچارہ تو نہیں کر سکتا۔ تو جن کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں، اور وہی اس کو پھر اپنے حساب سے ہر چیز کو کماتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے وہ مزید سرمایہ دار بنتا جاتا ہے، لیکن جو مزدور طبقہ ہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ بیچارہ اس کو جان کے نالے پڑ جاتے ہیں۔ باقی کیپٹلزم کے حوالے سے تفصیلات آپ نے اس میں پڑھی بھی ہوں گی، یہ معیشت والے کورس میں ڈاکٹر رشید صاحب نے اس میں آپ کو تفصیلی طور پر بتا دیا ہوگا۔ تو مطلب یہ صنعتی انقلاب جو برپا ہوا مغربی معاشرے میں، صنعتی انقلاب کا کیا مطلب مختلف فیکٹریوں وغیرہ کا قیام ہوا، تو اس کے نتیجے میں نتیجہ کیا نکلا اس سرمایہ دارانہ نظام کی شکل میں، کیپٹلزم کی شکل میں۔ اور پھر یہی کیپٹلزم ہی بنیاد بنا بعد میں انقلاب فرانس کا۔ اس کا انقلاب فرانس کا، کہ ایک طرف سرمایہ دار جو طبقہ ہے، جس کو ہم جاگیردار طبقہ بھی کہتے ہیں، ان لوگوں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، فیکٹریوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، مال پر، پوری معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف اعلی مذہب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تیسری طرف جو ریاستی قانون ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو پھر نتیجہ کس صورت میں نکلا؟ سن 1784 سے لے کر 1789 تک کے اس زمانے میں 5-6 سالوں میں فرانس کے اندر بہت زیادہ بغاوتیں ہوتی رہی، تحریکیں چلتی رہی، لیکن نتیجہ تن 1789 یعنی 1789 میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوا فرانس میں، جس کی وجہ سے دوبارہ سے ایک تو سیکولرزم نے جنم لیا، بلکہ یوں کہیں کہ سیکولرزم مضبوط ہو گیا، کہ مذہب اور ریاست کو بالکل جدا جدا کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہی طبقہ تھا اس کا خاتمہ کیا گیا، اور جمہوریت نے یہاں سے کیا کیا؟ جنم لیا۔ خاص طور پر جمہوریت اس سے پہلے بھی تھی، شاید آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب والی کتاب میں پڑھ لیا ہو، یا پھر استاد مولانا فضل الہادی صاحب نے بتا دیا ہو کہ جمہوریت کی بنیادیں کہاں سے پڑتی ہیں، لیکن خاص طور پر اس کا ایک محرک جو ہے وہ انقلاب فرانس بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کیپٹلزم جو ہے یہ اس صنعتی انقلاب کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں اس نے جنم لیا۔ پھر جب اس سے لوگ تنگ آئے، کیپٹلزم سے، سرمایہ دارانہ نظام سے، تو پھر بہت سارے مفکرین اٹھے اور انہوں نے اس کا حل تلاش کیا، جس میں سب سے بڑا نام کارل مارکس کا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فریڈرک اینگلز، جس کو کہتے ہیں فریڈرک اینگلز، اس کا ہے۔ ان دونوں نے، خاص طور پر کارل مارکس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جس طرح سے سرمایہ دارانہ نظام میں جو امیر طبقہ ہے وہ پوری دولت پر، بلکہ یوں کہیں کہ چند ہاتھ جو ہیں وہ دولت کو سمیٹ لیتے ہیں، اس سے نجات کا ایک ذریعہ، ایک ہی طریقہ ہے کہ نجی ملکیت پر پابندی لگا دی جائے۔ یعنی اس طرح سے آزادانہ طور پر، اس کو مارکسزم بھی کہتے ہیں لیکن اصل اس کا نام سوشلزم ہے، جس کو ہم اردو میں اشتراکیت کہتے ہیں، کہ نجی طور پر جو ملکیتیں ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے، اور اجتماعی ملکیت ہونی چاہیے جس میں سارے لوگ برابر کے شریک ہوں۔ اس پر انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوشلزم اصل میں تھا کیا۔ پھر یہی سوشلزم جب ریاستی سطح پر اس کو ایک انتہا پسند شکل کے ساتھ جب اس کو قبول کیا گیا اور ریاستوں میں اس کو لاگو کیا گیا، تو اس نے روپ دھار لیا کمیونزم کا۔ تو یہ جو کمیونزم ہے اور جو سوشلزم ہے، یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سوشلزم کا ہی جدید ورژن کمیونزم ہے۔
اس کمیونزم نے کیا کیا کہ ریاست میں سب سے پہلے کمیونزم، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کمیونسٹ ریاستیں، آج کل کے زمانے میں بھی یہ چائنا میں بہت زیادہ یہ چل رہا ہے، بلکہ ساؤتھ کوریا وغیرہ میں یہ ریاستیں اب بھی کمیونسٹ ریاستیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ساری ملکیتوں پر ریاست قبضہ کر لے، نجی طور پر کسی کی بھی آزادانہ ملکیت نہیں ہوگی، ہر کوئی کام کرے گا ریاست کے لیے، اور ریاست پیسہ وصول کر کے پھر سب پر برابر حساب سے کیا کرے گی، خرچ کرے گی۔ یہ کمیونزم ہے اور اس کو کمیونسٹ ریاستیں کہتے ہیں۔ ولادیمیر لینن نے سوویت یونین کے نام سے یہ روس میں ایک ریاست قائم کی تھی، وہ کمیونسٹ پہلی ریاست تھی۔ تو مطلب یہ سوشلزم کا جدید ورژن کمیونزم ہے۔ تو اس صنعتی انقلاب اور معاشی بحران کی وجہ سے جو مغرب میں تین بڑے رجحانات نے جنم لیا، ازمز نے جنم لیا، وہ کون سے تھے؟ پہلا کیپٹلزم تھا، پھر کیپٹلزم کے رد میں سوشلزم آیا، اور سوشلزم کی جدید شکل اور جدید ورژن کے طور پر کمیونزم آیا۔ یہ کتنے ادوار ہو گئے؟ پہلا دور یورپ کا نشہ ثانیہ اور تحریک اصلاح مذہب، ٹھیک ہے، اور دوسرا دور کون سا ہے؟ فکری اور علمیاتی۔ یہ اصل میں ایک الگ سے دور بنتا نہیں ہے، لیکن اس کو ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بالکل الگ ہی رجحان دے رہا ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا دور جو ہے وہ سائنسی انقلاب اور روشن خیالی، اور یہ زمانہ آ جاتے تقریباً 17ویں صدی کا۔ چوتھا دور ہے مغرب میں اس کا صنعتی انقلاب کا، یہ 17ویں صدی کے آخر کا زمانہ آ جاتا ہے۔ اب پانچواں دور ہے وہ عالمی جنگیں اور نوآبادیاتی زوال۔ اس کے بعد ایسا ہوا، خاص طور پر یہی جو صنعتی انقلاب وغیرہ کے نتیجے میں ایک اور فکر نے جنم لیا تھا مغرب میں، نوآبادیاتی سسٹم کا، کہ مغرب خاص طور پر برطانیہ یہ کام کرتا تھا کہ دوسرے ممالک پر جا کر قبضہ کر کے ان کی معیشت وغیرہ پر اور ان کی سیاست پر ہر چیز پر نماز کنٹرول کے لیے کرتا۔ جا سکتے جی جی جی، خاص طور پر معیشت وغیرہ پر ہیں۔ جا کر کیا کر لینا، کنٹرول کر لینا۔ یہ اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ نوآبادیاتی دور۔ پھر جب عالمی جنگیں وجود پذیر ہوئی، پہلی جنگ جو ہے 1914 سے لے کر 1919 تک لڑی گئی، اور دوسری جنگ جو ہے وہ 1945 کے لگ بھگ لڑی گئی۔ اس زمانے میں یہ جو نوآبادیاتی سسٹم تھا، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ وہ جو ریاستیں جن پر کنٹرول کیا ہوا تھا، قبضے کیے ہوئے تھے، انہوں نے آزادی کی جدوجہد شروع کی اور آزاد ہونے لگی۔ جیسے ہم ہندوستانی لوگ آزاد ہو گئے 1947 میں، انڈیا آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ہم ہو گئے۔ اسی طرح سے جو ہیں وہ عثمانی جو خلافت جس کو توڑ کر رکھ دیا تھا 1924 میں، تو وہ بھی مطلب اس پر پہلے تو برطانیہ نے ایک کنٹرول کیا ہوا تھا، تو پھر اس کو جب توڑ دیا تو وہ الگ الگ آزاد ریاستیں بن گئی۔ سعودیہ الگ ہو گیا، وہ مصر، کویت وغیرہ وہ سارے الگ ہو گئے، فلسطین الگ ہو گیا، شام، لبنان، سیریا، یہ سارے کے سارے الگ الگ ہو گئے، ترکی الگ ہو گیا۔ تو اس صورت میں پھر کچھ مفکرین نے ایک نظریہ پیش کیا وجودیت کا، یعنی یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان اپنی آزادی اور فیصلوں کا خود مختار ہے، کوئی قوت، کوئی طاقت اس پر جبر نہیں کر سکتی، کوئی قوت اور کوئی طاقت اس پر جبر نہیں کر سکتی، یہ اپنے فیصلوں کا خود مختار ہے، اور اپنے وجود کا یہ خود مختار ہے۔ اپنے وجود کو کس طرح سے اس نے آگے معاشرے میں پروان چڑھانا ہے، اس میں یہ خود مختار ہے۔ تو یہ ایک وجودیت پسندی کا نظریہ، یہ ایک ازم بنتا ہے، یہ اس نے جنم لیا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا فیمنزم کا، کہ جب عالمی جنگوں کے نتیجے میں بہت زیادہ معاشی بحران وغیرہ ہوا، اس وقت یہ ایک مساوات کی آواز اٹھی کہ عورت کو مرد کے برابر ہونا چاہیے۔
اور عورتوں میں ایک حقوق طلبی کی ایک جو آواز پیدا کی گئی، اور اس کے نتیجے میں جو تحریکیں وجود میں آئیں، تو اس کو فیمنزم کا نام دیا گیا، نسوانیتزم جس کو ہم کہتے ہیں، یا نسوانیت پسندی کہہ لیں، فیمنزم۔ اس کے پیچھے بھی محرکات بہت زیادہ ہیں، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، فی الحال تو ویسے ہی تعارف کرا رہے ہیں۔ اور چھٹا جو دور ہے وہ ہے مابعد جدیدیت کا۔ مابعد جدیدیت کیا تھا؟ مابعد جدیدیت یہ تھا، یہ خاص طور پر 21ویں صدی میں، 20ویں اور 21ویں صدی میں، یعنی گزشتہ جو صدی گزری ہے اس کا آخر اور یہ جو موجودہ صدی ہے اس میں، لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ جو سائنس نے دعوے کیے تھے، یا پھر جو کیپٹلزم، سوشلزم اور فلاں فلانزم نے جو دعوے کیے تھے، یا جو جمہوریت نے دعوے کیے تھے، یا فلاں فلاں نے دعوے کیے تھے، یہ سب دعوے بیکار نکلے۔ کوئی بھی انسان کو اس طرح کا سکون یا اس طرح کی ایک زندگی نہیں دے سکا جس طرح دینے کا حق تھا۔ یہ سارے دعوے کیا ہوئے؟ بے بنیاد نکلے۔ تو اس کی وجہ سے وہ جنہوں نے دعوے کیے ہوئے تھے، چاہے وہ کیپٹلزم کا تھا، یا وہ سوشلزم کا تھا، یا وہ جمہوریت کا تھا، یا وہ صنعتی انقلاب کا تھا، یا جس چیز کا بھی تھا، اس سب کچھ پر کیا کر دیا گیا؟ پانی پھیر دیا گیا اور رد کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں مابعد جدیدیت۔ دوسرے لفظوں میں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پوسٹ ماڈرنزم۔ اس نے سائنس، مذہب اور سوشلزم، کیپٹلزم وغیرہ ان سب کو چیلنج کر دیا۔ خاص طور پر عصر حاضر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ خود سائنسدانوں میں کئی اس طرح کے گروہ پیدا ہو گئے کہ جو اب سائنس پر بھی جو ہے وہ ایک یقین نہیں کر سکتے۔ تو یہ مابعد جدیدیت کے نتیجے، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم۔ اور پھر اسی زمانے میں ایک اور چیز وجود میں آ جاتی ہے، گزشتہ تقریباً 2 صدیوں میں، جس نے بڑا دنیا میں ایک اپنا نام بنایا ہے، گلوبلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، عالمگیریت۔ عالمگیریت کا اصل میں، یہ تو انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ عالمگیریت کے پیچھے اسباب کیا تھے۔ عیسائیت نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا مذہب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، پہلے عیسائیوں میں یہی نظریہ تھا کہ ہم جو ہے وہ صرف بنی اسرائیلی مذہب ہے، اور ہمارا مذہب صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ لیکن جب یہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا، پروٹیسٹنٹ فرقے میں اور اسی طرح سے وہ کیتھولک فرقے میں، اس کے بعد انہوں نے گلوبلائزیشن کا دعویٰ کیا، لیکن یہ کافی بعد میں آ کر، یوں کہیے کہ گزشتہ 1-2 صدیوں کے دوران، کہ ہم بھی ایک عالمگیر مذہب، ہم بھی کیا ہیں؟ ایک عالمگیر مذہب ہیں، اور ہمیں عالمگیریت چاہیے۔ اور پھر ہر چیز میں عالمگیریت انہوں نے اپنانے کی کوشش کی۔ ایک یہ چیز اضافی آ جاتی ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ جمہوریت۔ یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان دونوں کو بھی ہم لے کر چلیں، اور ان کو بھی ہم پڑھیں کہ یہ کیا ویسے تو یہ ہمارے ازم میں تو آتے نہیں ہیں، ازمز میں، لیکن کوشش کریں گے اگر وقت مل گیا تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو اب ہم نے آپ لوگوں کے سامنے مختلف مغرب میں رونما ہونے والے مختلف محرکات آپ کے سامنے پیش کیے، اور ان محرکات کے نتیجے میں جن ازمز نے جنم لیا، وہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ میں بولتا ہوں، آپ ذرا شمار کیجئے گا، جو مشہور ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو مشہور ہیں، ایک ہیومنزم ہے، ایک سیکولرزم ہے، لبرلزم، نیشنلزم، ایتھیزم۔ 5 ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو فکری اور علمیاتی ہیں، مطلب جو فلسفیانہ طور پر ہیں، وہ تقریباً 4-5 وہ بھی تھے۔ ایک اقلیت پرستی ہے، تجربیت پسندی ہے، مادیت پرستی ہے، اور اسی طرح سے ایک یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریئلزم، حقیقت، واقعیت پسندی، اور ایک ہے مثالیت پرستی، جس کو جو افلاطون کا ایک نظریہ تھا، جس کو آئیڈیلزم کہا جاتا ہے۔ یہ 4-5 بڑے افکار ہیں، لیکن یہ فلسفیانہ طور پر ہیں، تو ان کو باقیوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ تو
اقلیت پرستی اور تجربیت پسندی بھی، یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5. ہیومنزم 1، لبرلزم سیکولرزم 2، لبرلزم 3، نیشنلزم 4، اور ایتھیزم 5. پھر سائنسی انقلاب کے نتیجے میں جو پوزیٹیوزم ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا بہت دیکھیں گے، لیکن یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی کوئی خاص اتنا ضروری نہیں ہے. یہ کیونکہ وہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا جو ڈیوڈ ہیوم پڑھا تھا، اس میں یہ چیزیں آ گئی تھی. وہی یہ کہہ رہا تھا اصل کہ کیا کہہ رہا تھا کہ جو مابعد طبیعیات ہیں وہ بس فضول چیزیں ہیں، اصل چیز وہی ہے جس کو سائنس یا تجربہ ثابت کر دیں. تو یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھیں گے انشاءاللہ ضرورت پڑی تو اس کو بھی پڑھ لیں گے. ڈاروینزم ضروری ہے. 6 ہو گئے. 6 کے بعد پھر کیپیٹلزم، سوشلزم اور کمیونزم، یہ تینوں انشاءاللہ پڑھیں گے. 6 اور 3 9. پھر وجودیت پسندی، اس کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. یہ اس کو فلسفہ معاصرہ میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. 10 ہو گئے. فیمنزم، نسوانیت پسندی، 11 ہو گئے. اور پوسٹ ماڈرنزم، 12 ہو گئے. اور 12 کے ساتھ 2 3 چیزیں اور ملا لیں. ایک گلوبلائزیشن ملا لیں 13. ایک ملا لیں آپ جمہوریت 14. اور ایک بیچ میں کوئی نہ کوئی اور انشاءاللہ نکل آئے گا. تو تقریباً 15 ازمز یا 15 رجحانات جو ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پر ایک سے زیادہ لیکچر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ایتھیزم ہے، اس میں ایک لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف جو فلاسفہ ہیں جن کی وجہ سے الحاد دنیا میں یہ جدید الحاد جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو ایک میں ان فلاسفہ کو دیکھ لیں گے. اور دوبارہ جو ہے وہ ہم اس کے بعد الحاد کی کہ جو ایک الحاد کا جو فریم ورک ہے، اور اس کے بعد جو اس کی شکل ہے، اور اس کے جو نتائج اور اسباب اور اثرات ہیں معاشرے میں، وہ دیکھ لیں گے. اور پھر ممکن ہوا تو ایک لیکچر میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل وغیرہ دیکھ لیں گے. تو یعنی ایسا ہے کہ یہ ٹوٹل ہمارے سامنے تقریباً 15 ازمز ہیں. ان میں سے ہم 15 پر یوں سمجھ لیں کہ 18 یا 20 لیکچر بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ان 15 میں سے جو غیر ضروری ہوا تو اس کو چھوڑ کر یا اس کو مطالعے میں نکال کر تو تھوڑے سا کم کر کے تو ہم انشاءاللہ وہ کر لیں گے. پھر کسی پر زیادہ لیکچر ہو جائیں گے اور کسی پر ایک ایک لیکچر ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ ہیومنزم سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے یہ جو ایک اسٹرکچر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. جی کیا سوال ہے؟ جی سوال کیجیے. ان سب کو یاد رکھنے کا آسان فارمولہ یہی ہے نا جو آج ہم نے بیان کیا، کہ ہم ازمز کو یاد رکھنے کے بجائے ہمارے پاس کیا ہوگا، ان کے محرکات، کہ کون کون سے محرکات ہیں. تو وہ 5 6 محرکات جن پر آج ہماری بات ہوئی، انہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ان کے تحت لکھ لیں کہ اس محرک کے نتیجے میں کون کون سے ازمز آئے، دوسرا محرک کیا تھا، اس کے نتیجے میں کیا ازمز آئے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو آسانی سے یاد رہیں گے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد صاحب میرا بھی سوال ہے. ہاں جی. استاد صاحب ایسے ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس تیاری کے لیے نا کہ موجودہ دور میں ہم دعوت دے سکیں، جو بھی نئی، آپ کو پتہ ہے نئے نئے نظام ہیں، فکریں ہیں، اور ہم پس منظر پڑھ رہے ہیں ان کا کہ اس طرح جدیدیت کا آغاز ہوا، سائنسی انقلاب آیا، مذہبی انقلاب آیا. اگر بالفرض کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی کچھ داہریے تھے جن کا نا امام صاحب سے مکالمہ ہوا، ہمیں ملتا ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی سائنسی انقلاب بھی نہیں تھا، کوئی مذہبی انقلاب بھی نہیں تھا، تو پھر کیوں اس زمانے میں چند لوگ جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا؟ تو ہم پھر اس کو کیا جواب دیں گے؟
وہ جو اس کو کہتے ہیں قدیم الحاد، قدیم الحاد کے ہیں یا قدیم دہریت کے ہیں، وہ قدیم الحاد ہے، اور یہ جو موجودہ ہے یہ جدید الحاد ہے۔ اس موجودہ الحاد کی جو پیچھے محرکات اور اسباب ہیں وہ سائنس ہے، مختلف فلاسفہ ہیں اور ان کے نظریات ہیں، اور جو قدیم الحاد کے پیچھے جو اصل جو محرکات ہے وہ یونانی فلسفہ تھا۔ وہ جو یونانی فلسفہ جو اس وقت یہ معتزلہ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، اور وہی جو کیا جس کو عقل اول یا متحرک اول یا محرک اول وغیرہ کے وہ جو نظریات تھے نا، تو ان کی وجہ سے متاثر ہو کر لوگ جو ہیں وہ الحاد کا شکار ہو رہے تھے۔ یعنی قدیم یونانی فلسفے کی وجہ سے وہ کیا ہو رہے تھے، الحاد کا شکار ہو رہے تھے۔ یہ تو تقریباً ہر زمانے میں رہا ہے۔ خود یونانی فلاسفہ میں جو ہے یہ جو ارسطو ہے یا پھر جو دوسرا ہے افلاطون ہے یا جو سقراط ہے، ان لوگوں کے ہاں بھی جو تصور خدا کا ملتا ہے تو وہ یہ مذہبی تصور نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک تصور یہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ذات ہے، اس کو ہم مذہبی طور پر خدا کہتے ہیں، تو وہ اس کو خدا تو نہیں کہتے، مطلب وہ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی ذات ہے یا کوئی قوت ہے۔ تو وہ خود بھی تقریباً ملحدین ہی تھے، کوئی ایسے وہ نہیں تھے، یعنی ایک لحاظ سے ہم ان کو بھی ملحد کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ جی ٹھیک ہے استاد صاحب، جزاک اللہ۔ اور اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے پھر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔